الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی لائق تعظیم و تکریم قابل قدر سامعین و ناظرین محترم، اسلامی مہینوں میں یہ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہے۔ اس مہینے کی بہت ساری اہم ترین خوبیوں میں اور اس کے تاریخی اور اسلامی واقعات میں سے سب سے بڑا اور سب سے اہم اور سب سے تاریخی واقعہ یہ ہے کہ جد الانبیاء والمرسلین امام الموحدین سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی تھی تو وہ ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ تھی۔ بعض تفسیروں میں اس تاریخ کا تعین ملتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے آخری حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آپ نے اس کا اعلان تو شوال المکرم کی عید پر کر دیا تھا کہ اس سال ہم نے سفر کرنا ہے، لیکن آپ مکۃ المدینہ طیبہ سے احرام باندھ کر مکۃ المکرمہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو وہ بھی یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ ایسے ہی اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عمرے بھی فرمائے ہیں، تو یہ مہینہ عمرے کے احکامات کا، یہ مہینہ حج کعبۃ اللہ کے فضائل بیان کرنے کا، یہ مہینہ کعبۃ اللہ کی تاریخ کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید کے چوتھے پارے سے پہلے رکوع میں سے اس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکۃ المکرمہ میں ہے، اور یہ بیت اللہ شریف ہے، اور اس کی خوبیوں میں یہ ہے کہ مبارکن، وہ بڑی برکت والی جگہ ہے، وہ ہدن اور ہدایت کی جگہ ہے لوگوں کے لیے۔ فی آیات بینات، اس کے اندر اللہ کی قدرت کی بہت ساری آیات نشانیاں ہیں، اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور رحمت کائنات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بہت سارے معجزات، ابراہیم علیہ السلام کے معجزات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگاریں اس جگہ سے وابستہ ہیں۔ ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے، اور دوسرا اس کی خوبی یہ ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو جہاں داخل ہوا وہ اللہ کی امان میں آ گیا۔ اور ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر فرض ہے اس گھر کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو وہاں پہنچنے کی اللہ طاقت عطا کرے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس شخص نے حج بیت اللہ کا انکار کیا، کفر کیا، اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اللہ طاقت دے اور حج نہ کرے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اس حال میں مرے کہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس مختصر سے وقت میں جو آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ تعمیر بیت اللہ شریف اور اس کے برکات اور ثمرات کے حوالے سے۔ مکۃ المکرمہ اللہ کا وہ مقدس گھر ہے جس کا نام ایک ام القریٰ بھی ہے، بستیوں کی ماں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کعبۃ اللہ وہ جگہ ہے جہاں سے پوری روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں مکۃ المکرمہ کا ایک نام بکہ بھی ہے، اس لیے دونوں نام قرآن مجید میں ہیں، مکہ بھی بکہ بھی۔ مکۃ المکرمہ بھی اس کا نام ہے اور بکہ بھی اس کا نام ہے۔ مکہ عربی میں ناف کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ناف انسان کی تخلیق کی بنیاد ہے، یہیں سے ماں کے پیٹ سے بچے میں رزق جاتا ہے اور وہ نشو و نما پاتا ہے، نیچے بھی اوپر بھی دائیں بھی بائیں بھی، اس کا وسط یہ ناف ہے۔ اس زمین کا وسط کہ پوری کائنات ہر طرف سے پھیلی اور پوری دنیا اس پہ آباد ہوئی، اس کی بنیاد مکۃ المکرمہ ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے بکہ اس لیے کہتے ہیں کہ گردن کا بکہ کا معنی ہے گردن کو توڑ دینا، جھکا دینا، کہ جب بڑے سے بڑے بادشاہ ہوں،
دنیا کے کتنے بڑے حکمران ہوں، جب اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں تو باہر جتنی بڑی شاہیوں کے مالک ہوں، یہاں کفن کے 2 ٹکڑے پہن کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں لگاتے ہوئے رب کے دربار میں، اللہ کے گھر میں اپنا سر جھکا دیتے ہیں، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے اس جگہ کو بکہ بھی کہا گیا۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تشریح کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات فرمائی ان اول بیت وضع للناس، کعبۃ اللہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ نے لوگوں کے لیے وضع کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا اور سیدہ حوا بھی اتری، حضرت آدم اور حوا ایک دوسرے کی تلاش میں، اللہ کی یاد میں استغفار کرتے ہوئے، روتے ہوئے عرفات کے میدان میں ان کی ملاقات ہوئی۔ اس پر تفصیل سے میں ایک بات عرض کروں گا بعد میں کسی وقت۔ اللہ کے حکم سے جناب جبریل امین تشریف لائے۔ آج جہاں پر کعبۃ اللہ موجود ہے، انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اس جگہ کی بنیاد رکھی۔ یہاں پر کعبۃ اللہ کے لیے پتھر چن چن کر رکھے گئے اور اس کی تعمیر کی گئی۔ یہ پہلا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا۔ اور آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ تو اول الناس، پہلا ہے لوگوں میں سے جس نے پہلے گھر کو تعمیر کیا ہے تاکہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ تو اول الناس سے حضرت آدم نے جو پوری انسانیت میں سب سے اول ہیں، انہوں نے پہلا گھر بنایا جس کو ان اول بیت وضع للناس کہا گیا۔ اور پھر یہاں پر آمنہ کی در یتیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو یہاں اعزاز ملا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا، کہ آپ کو پوری انسانیت کے لیے مقتدا، پیشوا اور رہنما اور بشیر و نذیر پوری انسانیت کے لیے بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر یہاں جو آپ کو کتاب ملی اور غار حرا میں آپ تشریف لے گئے اور جو پہلی کتاب اتری اس کی فضیلت میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی۔ تو قرآن مجید کو ھدی للناس کہا، بیت اللہ کو ان اول بیت وضع للناس کہا، آدم کو اول الناس کہا، رحمت کائنات کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہا، اور اس امت کو فرمایا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے تمہیں نکالا ہے کہ سب لوگوں کو دین کی دعوت دو، ہدایت کی طرف بلاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کعبہ کی تھی۔ تو پہلی بنیاد، پہلا گھر حضرت آدم علیہ السلام نے جسے تعمیر کیا وہ بیت اللہ ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 40 سال کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام شام کی طرف تشریف لے گئے اور بیت المقدس کی وہاں بنیاد رکھی۔ ایسے ہی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد جب بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی تو ٹھیک 40 سال بعد پھر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام یا آپ کے بیٹوں میں حضرت اسحاق کے عہد میں وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تعمیر کیا گیا جس کو آج بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ احترام کے لحاظ سے بھی اور عظمت کے لحاظ سے بھی، بنو اسرائیل کے قبلے کے لحاظ سے بھی اس کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ اس مکان کی تعمیر کی گئی، پھر حضرت داؤد علیہ السلام میں اسے کے دور میں بڑھایا گیا، اور جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تو حضرت سلیمان نے تو اس کو بہت خوبصورت بنایا اور بڑی وسیع و عریض جامع مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ تو سب سے پہلا گھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اس کے کچھ مراحل ہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے، ان اول بیت وضع للناس کے تحت، جنہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کے امر سے اس زمین کی بنیاد پر حضرت فرشتوں کے اللہ نے کے حکم سے آج جہاں کعبۃ اللہ ہے یہاں سے زمین کو بنایا گیا اور کھینچا گیا۔ پھر انسانوں میں آدم علیہ السلام نے عبادت کے اس گھر کی تعمیر کی، یہ پہلا گھر بنا، یہ پہلا گھر تعمیر ہوا۔ کعبۃ اللہ یعنی پہلی عمارت ہے جہاں مسلمان عبادت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ عبادت رب کی کرتے ہیں، منہ کعبے کی طرف کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ اللہ کا گھر یہ تھا جہاں اس وقت یہ جایا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد طوفان نوح جب آیا تو کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی کعبے کے ارد گرد اس نے باقاعدہ اپنے اس پورے لوح و لشکر سمیت جتنے لوگ اس کے اندر سوار تھے، انسان تھے، اور اس کے علاوہ باقی جتنی
مخلوق تھی، ہر ایک چیز کے جوڑے جوڑے اس میں سوار تھے۔ اس کشتی نے بھی کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ طوفان نوح کے بعد پھر ایک عرصہ اس پر گزرا کہ یہ کعبۃ اللہ کی عمارت منہدم ہو گئی تھی، دیواریں ختم ہو گئی تھی اور ظاہری طور پر اس کی کوئی اسباب نہیں تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے، جناب اسماعیل علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کے بعد آپ یہاں آئے اور اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑ کر گئے اور زمزم وہاں سے نکلا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں آ کے ٹھہرے تو رب نے حکم دیا کہ میرے گھر کعبے کی تعمیر کرو، تو وہاں اس وقت پھر یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، میں انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی ایک گفتگو کروں گا۔ تو یہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس جگہ کو پھر تعمیر کیا گیا۔ یہاں اس کی نئی بنیادیں نہیں کھودی گئیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل نے ان بنیادوں کو اوپر اٹھایا۔ نشانات پہلے موجود تھے حضرت آدم علیہ السلام والے، تو اب یہ دوسری تعمیر تھی جو مستقل کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد پھر حالات کے تحت وہاں بارشی طوفان آتے تھے، کیونکہ کعبہ یہ بالکل زمینی حساب سے ارد گرد اونچے اونچے پہاڑ تھے، یہ نیچی جگہ تھی، تو جب بارش زیادہ آ جاتی تو یہ جگہ پانی سے بھر جاتی تھی اور بعض دفعہ عمارت منہدم ہو جاتی تھی۔ تو پھر ایک تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ کعبۃ اللہ منہدم ہو گیا، تو قبیلہ بنو جرہم یہ وہ قبیلہ ہے جو یہاں آ کر آباد ہوا تھا، اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے میں شادی کی تھی اور پھر اس کے بعد اس کو انہوں نے آباد کیا تھا۔ تو ان لوگوں نے پھر اس کی بنیاد رکھی تھی، یہ ایک تیسری بنیاد تھی جو کعبۃ اللہ کی ہوئی۔ پھر اس کے بعد اسلامی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ عمالقہ ایک قوم ہے اور ان کا ایک بادشاہ تھا، اور ان لوگوں نے پھر اپنے دور میں اہل عرب میں سے تھے، یہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ ان لوگوں نے پھر اس کی چوتھی تعمیر کی، پہلی آدم علیہ السلام نے، دوسری ابراہیم علیہ السلام نے، تیسری قبیلہ بنو جرہم نے، چوتھی عمالقہ نے۔ اور پھر اس کے بعد بنو قریش کا جب دور آیا اور حضرت خواجہ عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پاک جد امجد، یہ اس وقت کعبۃ اللہ کے گویا محافظ اور نگران تھے، ان کے زمانے میں پھر کعبۃ اللہ کی ایک تعمیر ہوئی۔ اس تعمیر میں لوگوں سے چندہ مانگا گیا، حصہ لیا گیا، تو ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق جس کو جتنی توفیق تھی لے کر آیا۔ یہاں ایک بات بڑی اہم جو اسلامی تاریخ سے پتہ چلتا ہے اور بڑی اہم ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض نے تو یہاں لکھا ہے کہ قریش کے دور میں 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم سن بچے تھے، اس میں آپ نے اپنے کندھوں پر پتھر بھی اٹھائے تھے، اور آپ کے چچا ابو طالب اس وقت ساتھ تھے، اور جب انہوں نے کہا کہ کمسن بچے ہو اپنے تہبند کو کندھے پہ رکھ لو اور اس کے اوپر پتھر اٹھاؤ، تو جب اپنے تہبند کو کھولنے کا ارادہ کیا تو حضور بے ہوش ہو کے گر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یوں حفاظت فرمائی۔ دوسری مرتبہ اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک شادی ہو گئی تھی اور 30-35 سال کی عمر تھی، یہ کعبۃ اللہ تعمیر ہوا جس میں حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کو حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے قبائل کا جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا۔ یہ جب دوسری یہ تعمیر ہو رہی تھی تو اس تعمیر کے وقت اس وقت ابو جہل تھا اور وہ مکے کے اندر رئیس بھی تھا، جناب ابو طالب بھی دنیا سے چلے، وہ بھی موجود تھے، یہ ان کا دور تھا۔ اس وقت ایک اعلان کیا گیا تھا جو اعلان میرے اور آپ کے لیے اور ہر وہ آدمی جو دین کا کام کرتا ہے، جو مسجد اور قرآن کی تعلیم اور دین کی خدمت کا کام کرتا ہے، کہ اس وقت یہ اعلان کیا گیا کہ کوئی بدکارہ عورت اپنی بدکرداری کا پیسہ نہ دے، کوئی سود خور سود کا پیسہ کعبے کی تعمیر میں نہ دے، کوئی حرام خور اور ظالم اور زیادتی کرنے والا کسی سے غصب کیا ہوا مال کعبۃ اللہ کی تعمیر میں نہ دے۔ یعنی یہ اعلان کیا گیا۔ آج ہم چاہتے ہیں معذرت کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہمیں ملے جہاں سے ملے، جو دیتے ہیں جیسی رقم ہو، بلکہ بعض دفعہ کہہ دیتے چلو جی سود کی ہے تو ہم نے لیٹرینیں بنانی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اس وقت ان لوگوں میں بھی اس کا احساس تھا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ انسانوں کی فطرت میں ایسی چیزیں رکھتے ہیں۔ تو ابو جہل جیسے آدمی نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ تعمیر کعبہ کے لیے حلال کا پیسہ ہونا چاہیے۔ اس وقت جو رقم جمع ہوئی اس رقم سے کعبۃ اللہ مکمل نہ ہو سکا، یہی وجہ ہے کہ حتیم کی جگہ کو باہر ہٹا دیا گیا۔ اور پھر جب حجر اسود کی تنصیب کا وقت آیا تو ہر قبیلے کا سردار، چونکہ قریشوں کے بہت سارے قبیلے تھے،
तमाम कबाइल, बनु हाशिम उनमें से हैं, बनु अब्दुल मुत्तलिब उनमें से हैं, उन्हीं में से फिर जनाब वाला ये उम्वी कबाइल भी उनमें से हैं, कबीला बनु अदी भी उनमें से है। ऐसे ही जनाब वाला और भी बहुत सारे कबाइल, ये खुलफाए राशिदीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का कबीला, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब का कबीला, हज़रत ये सारे के सारे कुरैशियों की शाखें हैं। तो हर आदमी चाहता था मैं हजर असवद को नसब करूँ। जब झगड़ा उरूज को पहुँचा तो ये हुआ कि सुबह देखेंगे, जो पहले आएगा उसकी बात को मानेंगे। जिस वक्त सुबह के वक्त आए तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे। तो लोग कहने लगे कि वजदना सादिकन व अमीना, हमने उसे पाया जो सच्चे और दयानतदार हैं, ये हमारा फ़ैसला करेंगे। हुजूर ने देखकर कुरैशियों से पूछा लड़के से रहे हो? उनने कहा जी ये इख्तलाफ हुआ है हमारा। तो फिर आपने फरमाया अच्छा ऐसा करो कि मैं इसका फ़ैसला करता हूँ। आपने अपनी चादर एक वहाँ बिछाई, हजर अस्वद अपने हाथों से उठाकर उसमें रखा। फरमाया जो जो हजर अस्वद की तनसीब के ख्वाहिशमंद हैं वो इसके पल्लू को पकड़ें। हर एक ने चादर को पकड़ा और फिर उठाकर वहाँ ले गए जहाँ लगाना था। फिर आपने उठाकर आज जिस जगह मौजूद है वहाँ पर लगा दिया। इन्होंने जब कुरैशियों ने काबतुल्लाह की जो नई तामीर की, इसमें 2-3 काम इन्होंने बिल्कुल अनोखे और मुनफरिद और अलहदा किए। एक तो ये कि हतीम का हिस्सा निकाल दिया। ये एक बिल्कुल अनोखी बात थी कि जनाब पैसा इतना नहीं हुआ था कि काबे की तामीर मुकम्मल हो सके। जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की थी वो चारों तरफ से 44 फुट, यानी शमालन जुनूबन शर्कन गरबन 44 फुट की लंबी दीवारें थीं और ऊपर ऊंची 50 फुट की दीवार थी। तो ये काबतुल्लाह की तामीर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद मुबारक में हुई। अब इन्होंने कुछ हिस्सा निकाला जिसमें हतीम जिसको हम कहते हैं, अब वहाँ लोग नवाफिल भी पढ़ते हैं, इबादत भी करते हैं। गोया जो वहाँ पर है वो हकीकत में काबतुल्लाह के अंदर इबादत कर रहा है। एक तो कुरैशियों ने ये किया कि हतीम का हिस्सा बाहर निकाल दिया। दूसरा काम उन लोगों ने ये किया कि काबतुल्लाह का दरवाज़ा बहुत ऊंचा कर दिया कि आम आदमी अंदर दाखिल ना हो। हम वहाँ के सरदार और वडेरे हैं, जो हमसे इजाज़त लेगा हम जिसको इजाज़त देंगे, जिसे चाहेंगे जाने देंगे, जिसे चाहेंगे नहीं जाने देंगे। तीसरा काम कुरैशियों ने वहाँ ये किया कि काबतुल्लाह के 2 दरवाज़े थे, शर्कन भी गरबन भी। एक तरफ से अंदर दाखिल होते थे, दूसरी तरफ से अंदर इबादत करके नवाफिल पढ़ के दुआ मांग के दूसरे दरवाज़े से बाहर निकलते थे। तो उन्होंने मगरबी जानिब का दरवाज़ा बंद कर दिया, एक तरफ का रखा जो अब भी मौजूद है। वहाँ सीढ़ी लगाई जाती है और अंदर जाया जाता है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बनु कुरैश के ज़माने में हुआ। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्कतुल मुकर्रमा को फ़तह किया तो रहमत कायनात ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, मेरा जी चाहता है कि मैं काबतुल्लाह को अपने जद्द अमजद हज़रत सैयदना जद्दुल अंबिया वल मुरसलीन इमामुल मुवहिदीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तर्ज पर रखूं, जैसे उन्होंने किया था कि मुकम्मल काबा हो, दोनों दरवाज़े हों, एक तरफ से आदमी अंदर दाखिल हों, दूसरी तरफ से बाहर निकलें, और हतीम भी इसके अंदर शामिल कर दिया जाए, और ये कि जनाब वाला दरवाज़े भी नीचे कर दिए जाएँ। मेरी ख्वाहिश है, लेकिन चूँकि बहुत सारे लोग नौ मुस्लिम नए अभी इस्लाम में दाखिल हुए हैं, कहीं वो ये ना सोचें कि ये क्या भाई अपनी तरफ से काबे की नई तामीर कर दी है, नई तरतीब बनाई है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कुछ ना कहा, उसी हालत पर रहने दिया। खुलफाए राशिदीन के अहद खिलाफत में ऐसे रहा। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने अपनी खिलाफत इस्लामिया का ऐलान मदीना मक्कतुल मुकर्रमा में किया था, इन्होंने अपने अहद में कोशिश की थी कि उस तामीर के मुताबिक जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी उसके मुताबिक काबतुल्लाह को दोबारा कर दिया जाए। चनाचे उन्होंने ऊपर का दरवाज़ा नीचे कर दिया, दूसरा दरवाज़ा भी निकाल दिया, लोगों के लिए आम रास्ता भी बना दिया अंदर दाखिल होने का, हतीम को भी उसमें शामिल फरमा दिया। ये तीनों काम हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो सहाबी रसूल भी थे और गोया यूँ समझ लीजिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली सैयदा अस्मा बिनत अबी बकर के बेटे थे, हज़रत सैयदना ज़ुबैर जो अशरा मुबशरा में शामिल हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमज़ुल्फ़ हैं, उनके ये बेटे थे। और इनको हज्जाज इब्न यूसुफ़, जिसे ज़ालिम उम्मत कहा जाता है, जो बड़ा फासिक फाजिर था, उस बदबख्त ने जनाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को शहीद किया था। उससे पहले यजीद ने जब इन्होंने अपनी खिलाफत का ऐलान किया था तो काबतुल्लाह पर मंजीनीक दागे थे और जिसकी वजह से काबतुल्लाह की दीवारें भी गिरी। और फिर उसके बाद हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने इसकी वो तामीर उस तरतीब से बनाई। हज्जाज इब्न यूसुफ़ को इसका गुस्सा था। हज्जाज इब्न यूसुफ़ ने
اپنی بدبختی کا اظہار کرتے ہوئے اس ظالم نے پھر اسی قریشیوں کی طرز پر جو موجودہ کیفیت ہے کہ اس سے حتیم کو باہر نکالا، اوپر کا دروازہ نیچے کر دیا اور نیچے کا دروازہ اوپر کر دیا اور دوسرا دروازہ بند کر دیا، عام لوگوں کا داخلہ منقطع ہو گیا۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ، یہ ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد سیدنا امام مالک کا ایک بہت بڑا علمی مقام ہے، اور تشریف آوری میں بھی ابو حنیفہ کے بعد امام مالک امام مہاجر مدینۃ الرسول نے کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی دیار رسول میں گزری، ہمیشہ حرم نبوی میں درس حدیث دیتے تھے۔ یہ جب تشریف لائے تو انہوں نے فقہائے امت کو جمع کر کے ایک استفتاء اور ایک فتویٰ اور ایک ترتیب دی کہ خبردار آج کے بعد کوئی آدمی کعبۃ اللہ کو اس حالت سے نہیں چھیڑے گا کہ جو حکمران آئے وہ اپنی طرز سے اس کو بنائے۔ اب بیت اللہ جس شکل پہ ہے قیامت تک اسی شکل میں رہے گا۔ یہ چند اس کے ادوار گزرے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا دور، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، قبیلہ بنو جرہم کا زمانہ، عمالقہ کا دور، قریشیوں کا دور، پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر، پھر حجاج بن یوسف، اور پھر امام مالک کے فتوے کے بعد اب حرم اسی حالت میں ہے۔ یہ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ مقدس مقام مکۃ المکرمہ میں ہے۔ مکہ اور بکہ پر میں گفتگو کر چکا۔ تو اسے پہلی چیز تو یہ کہ یہ پہلا گھر ہے۔ دوسری یہ ہے کہ فرمایا مبارکن، بڑی برکت کی جگہ ہے۔ برکت کا معنی اضافہ ہے، کثرت ہے، زیادتی ہے۔ یہ برکت کئی لحاظ سے ہوتی ہے۔ یہ برکت کا معنی کسی چیز کا بہت ہونا، ڈھیر ہونا، زیادہ ہونا نہیں ہے۔ بعض دفعہ چیز تھوڑی ہوتی ہے، اللہ برکت اتنی ڈال دیتے ہیں کہ وہ کفایت سب کو کر جاتی ہے۔ جیسے حدیث میں ہے طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا دو کھانے کے لیے بیٹھ جائیں اللہ اس میں برکت دیتے ہیں، دو کو پورا ہو جاتا ہے۔ دو آدمی بیٹھ جائیں چار کو پورا ہو جاتا ہے۔ ایسی بعض دفعہ اللہ عمروں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عمر میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں کوٹدو کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر مولانا عبدالعزیز پرہاروی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اپنے وقت کے۔ وہ قریشی خاندان سے وابستہ تھے، سید تھے، اور بڑی عجیب ہے کہ 32 یا 33 سال ان کی زندگی ہے۔ 500 علوم فنون کے ماہر تھے، اور ان پر اللہ لکھا اور اللہ نے ان سے کام لیا۔ ہمارے یہیں ضلع رحمت خان میں حضرت مولانا انیس الرحمن درخواستی شہید، یہ 32-33 سال کی عمر میں شہید ہو گئے تھے۔ اس عمر میں وہ شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ التفسیر بھی تھے، اور جناب تمام کتابوں پر اور علمی سطح پر ان کو ایک اللہ نے بڑا کمال اور عبور عطا فرمایا تھا۔ تو یہ بعض دفعہ ہوتا ہے عمر تھوڑی، برکت اتنی کہ تھوڑے سے وقت میں بڑا بڑا کام ہو جائے۔ ایسے بعض لوگ دین کا کام کرتے ہیں، ان کو اللہ ایسی برکت دے دیتے ہیں، روزانہ وہ 10 پارے تلاوت بھی کر رہے ہیں، کئی ہزار مرتبہ درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد بھی کر رہے ہیں۔ عام آدمی بیٹھے تو ایک پارہ پڑھتے ہوئے گھنٹہ لگا دیتا ہے، دل اس کا اکتا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کام میں لگے ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے اتنی برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ بعض دفعہ اللہ وقت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں کہ ہوتی قوت لا یموت ہے، اتنا جس سے اس آدمی کا اوقات گزر ہو سکے، لیکن اللہ اس میں برکتیں ایسی ڈال دیتے ہیں کہ صحت بھی ہے، کھانا بھی ہے، پریشانی بھی نہیں ہے، کسی کے سامنے دست سوال پھیلانا بھی نہیں ہے۔ آج اس میں آپ علماء کو دیکھیں، ائمہ کو دیکھیں، مؤذنین کو دیکھیں، قرآن کے مدرسین کو دیکھیں، قرآن اور بیت اللہ کی نسبت والے لوگوں کو یہ برکت نصیب ہوتی ہے۔ 5000 8000 10,000 ہمارے ادارے میں جو ہماری معلمات پڑھاتی ہیں، میرے خیال ہے ہم ان کو اتنی بھی تنخواہ نہیں دے سکتے، لیکن وہ آتی ہیں اور پڑھاتی ہیں۔ ان کے گھروں میں رزق کی برکت ہے، اللہ دولت کی فراوانی دیتے ہیں، اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ 20 مہمان آئیں یہ خوش ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو کئی لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے، ایک مہمان کو ایک وقت کھانا کھلانے کے بعد دوسرے وقت پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ دین کی نسبت سے برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو، مکۃ المکرمہ کو کئی برکتیں عطا فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کی کسی جگہ کا کوئی رزق ہو وہ وہاں پر ملتا ہے، پہنچتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں 2 آدمی بیٹھے ہیں، 4-6 آدمی اکٹھے ہو گئے ہیں، سب کھا کے چلے جائیں تو تب بھی بچا رہتا ہے۔ پھر اعمال میں بھی اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایک عمل کرو تو 1,00,000 کا اجر ملتا ہے، ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 کا اجر ملتا ہے، ایک نیکی کرو تو 1,00,000 کا اجر ملتا ہے۔ بھائی تمام میں سب سے زیادہ اپنے گھر کی مسجد میں پڑھتے ہو 1 سے 25-27 کا اجر ملتا ہے۔ جامع مسجد میں چلے جاؤ، بعض کہتے ہیں 500 کا اجر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات کے ہاں
بیت المقدس میں پڑھنے سے 1000 کا، اسی طریقے سے کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھنے سے 50,000، اور یہ روایت بھی بعض کے ہاں ہے، ورنہ بعض تو 1000 کے قائل ہے، اور کعبے میں 1,00,000 کا اجر ملتا ہے۔ یہ برکت ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اس میں ہدایت بھی ہے، اس مرکز میں پوری انسانیت کے لیے، سارے جہانوں کے لیے۔ ہدایت کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں اللہ نے کعبۃ اللہ کو شرک سے پاک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد فرمایا اخرج الجہود والنصارى من جزیرۃ العرب، عرب کی دھرتی سے یہود و نصارہ کو نکال دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہدایت کا مرکز ہے کہ شرک سے پاک ہے، بدعات اور رسومات سے پاک ہے۔ پھر یوں بھی ہدایت کا مرکز ہے کہ قیامت تک اللہ اس گھر کو یوں پاک رکھیں گے کہ یہاں دجال نہیں آ سکتا، وبا نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے یہاں پر اور اس قسم کے فتنے جن کی وجہ سے کفر و نفاق پھیلے، اللہ ان چیزوں سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اب بھی حدود عرب میں غیر مسلم نہیں داخل ہو سکتا، یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے دوسرے حصے میں کعبۃ اللہ کی 3 خصوصیتیں اور ارشاد فرمائی، بلکہ 3 خاص باتیں۔ ان میں پہلی یہ ہے کہ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ہر ایک چیز اپنی جگہ ایک نشانی ہے۔ زمزم سیدنا اسماعیل کی نشانی ہے، صفا مروہ کی دوڑ سیدہ ہاجرہ کی نشانی ہے، یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر یہ ابراہیم اور اسماعیل کی نشانی ہے، خود کعبۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کی نشانی ہے۔ یہ آیات بینات اس کے اندر، اس میں آپ منا جائیں، عرفات جائیں، مزدلفہ جائیں، رمی جمار کی جگہوں پر جائیں جہاں سے کنکر اٹھائے جاتے، وہاں ایک ایک چیز اللہ کی عظمت اور قدرت کی نشانی ہے۔ آیات بینات، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ یہ وہ ایک پتھر ہے جو اس وقت کعبۃ اللہ کے دروازے کے بالکل سامنے، حتیم کے سامنے اسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اور ایک خوبصورت سے ایک یعنی شیشے کا گلدان بنا کے وہ اوپر دیا ہوا ہے، اور اندر وہ ہے، اس میں اللہ نے ہے پتھر لیکن اس کو اتنا موم کر دیا کہ سیدنا خلیل نے جہاں پر قدم رکھے وہاں ان کے قدموں کے نشانات آج تک محفوظ ہیں۔ اور کتابوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ اوپر چڑھتے نیچے اترتے تھے اور اس کی تعمیر کرتے تھے، تو اس طریقے سے اللہ نے اس کو ہدایت کا مرکز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہدایت کا مرکز ہے، ہدی للناس۔ آیات بینات بہت ساری مقدس، ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کے تعمیر کیا تھا، اور یہ لفٹ کا کام دیتا تھا۔ جتنی اونچا جانا ہوتا یہ پتھر خود بخود اوپر اٹھتا، آپ وہاں گویا پتھر رکھ لیتے جیسے اینٹیں رکھی جاتی ہیں، گارا ڈال لیتے، پھر یہ خود بخود نیچے آ جاتا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اس میں معاون کی حیثیت سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار کی حیثیت سے تھے، بعض کہتے ہیں سیدہ ہاجرہ بھی اس تعمیر میں شامل تھیں۔ اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں یہ مقام ابراہیم، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کعبۃ اللہ کی خصوصیات میں سے جو اس میں آیا اسے امن مل گیا۔ انسان تو انسان رہے، جانوروں کو امن ملتا ہے۔ ہم تو وہاں دیکھ کے حیران ہو گئے تھے کہ بلیاں جو بیٹھی ہوں وہ بھی آپس میں نہیں لڑتی، اگر آپ نے کوئی چیز پھینکی ہے ایک نے جا کے اٹھا لی ہے تو دوسری بیٹھی رہے گی، وہ نہیں آگے بڑھے گی۔ وہاں پر یہ ایک عجیب امن کی جگہ ہے کہ وہاں پر کسی آدمی کو آپ، حتیٰ کہ جتنے لوگ وہاں جاتے ہیں اللہ کو ایسا محبت کا ماحول بنا دیتے ہیں، حالانکہ مختلف قوموں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں، ذہن نہیں ملتے، مزاج نہیں ملتے، طبائع نہیں ملتے، بعض دفعہ عبادتیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل رہی ہوتی، مختلف فقہاء اور مجتہدین کے مقلدین وہاں پر ہوتے ہیں، لیکن سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ امن کی جگہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جب آدمی احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو مکھی، مچھر، سر سے نکلی ہوئی جوں کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ایک مقام امن ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی ظالم ظلم کر کے، حتیٰ کہ کوئی قاتل کسی کو قتل کر کے بھی آ جائے تو حدود حرم میں نہیں، ہاں اسباب ایسے پیدا کیے جائیں کہ یہ باہر نکل جائے، پھر اسے پکڑا جائے اور اسے سزا دی جائے، لیکن ایسے نہیں۔ فرمایا یہ مقام امن ہے۔ اور اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر فرض ہے کہ اس کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جس آدمی کو وہاں پہنچنے کی طاقت ہو۔ طاقت کے مختلف طریقے علماء نے بتائیں، ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہنچنا آسان ہو، یعنی صاحب حیثیت ہے، مال ہے، اسباب ہیں، جا سکتا ہے تو یہ پہنچ گیا۔
بعض دفعہ یہ ہے کہ مال ہے لیکن صحت نہیں ہے، تو اب جانا اس کے لیے مشکل ہے، مگر حج اس پہ فرض تھا تو اس کے ذمے ہے کہ یا تو اپنے ساتھ کسی ایسے کو لے جائے جو اس کو حج کروا لے، یا یہ ہے کہ یہ وصیت کرے کہ اگر میں اس حالت میں مر جاؤں تو میری طرف سے حج بدل کیا جائے، ورنہ یہ گناہ گار ہو کے مرے گا کہ حج کی فرضیت کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر اللہ نے طاقت دی ہے، کوئی عورت ہے اس کے پاس صاحب طاقت ہے، استطاعت ہے، لیکن یہ اکیلی جانے کی شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی، تو اس کے ساتھ سفر کرے جو اس کا محرم ہو، یا یہ ہے کہ کسی محرم کا اگر یہ خرچہ اٹھا سکتی ہے کچھ نہ کچھ اور کچھ وہ کر لے تو تاکہ اس کا سفر آسان ہو جائے، یا یہ ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے، اپنی امان نصیب کرے۔ اس سال حرم کھلا ہے اور مسلمانوں کو توفیق سعادت نصیب ہو رہی ہے، پچھلے سال بھی اللہ نے سعادت عطا کی، کئی لوگ گئے تھے، اس سال بہت زیادہ تعداد میں جا رہے ہیں، سب کو اللہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ لے جائے، وہاں کے سارے ارکان مکمل کرائے اور خیر و عافیت کے ساتھ لے آئے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہاں پر پہنچیں اور پھر حج کر کے واپس آئیں۔ جس شخص کی طاقت اور دولت اور مال کے ہوتے ہوئے ومن کفر انکار کرتا ہے، میں نہیں کرتا حج، انکار کیا تب بھی کافر، حج کا منکر ہے تب بھی کافر، دولت کے ہوتے ہوئے حج پر نہیں کیا تو فقہا نے کافر تو نہیں لکھا لیکن عمل تو کافروں والا ہے، یہ طریقہ تو مشرک بے دینوں کا ہے، اس کی وجہ سے یہ فاسق فاجر ہے۔ اور آگے جو اللہ نے جملہ ارشاد فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس نے یہ نافرمانی کی کہ حج نہ کیا تو رب کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس سے بے پرواہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ تعمیر شروع کی تھی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے سیدنا حضرت جبریل کے حکم کے بعد، اور جبریل علیہ السلام نے یہاں آ کر جو مٹی اور ریت پڑی ہوئی تھی اسے ہٹا کے جو حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں تھیں وہ دکھائیں اور اس کے اوپر تعمیر شروع کی تھی۔ یہ ذوالقعدہ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو اس کے کام کی تعمیر شروع کی، ٹھیک 50 دن میں یہ عمارت چاروں طرف 44 فٹ اور اوپر 50 فٹ مکمل ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مکمل کیا اور یہ 10 ذوالحج کو جا کے مکمل ہوئی۔ شاید یہی حکمت رب کی طرف سے ہو کہ میرے خلیل و اسماعیل نے میرے اس گھر کو بنایا ہے، اس لیے ان دنوں لوگ حج و عمرے کا سفر کرتے ہیں اور وہاں جا کر پھر ذوالحج میں اس حج کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، جس کی ترتیب اور تفصیل انشاءاللہ میں آنے والے درسوں میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احترام کعبۃ اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کعبۃ اللہ کی عظمت کے بھی بہت سارے تقاضے ہیں، اس طرف منہ کر کے تھوکنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلا وجہ کعبۃ اللہ کی طرف پشت کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر کوئی ضرورت ہے، جیسے مثلا ایک عالم گفتگو کر رہے ہیں، مجمع سامنے ہے، ان کا رخ ادھر ہے، اب ایک آدمی کا اس طرف ہے تو یہ ایک مجبوری ہے۔ ایسے ہی علماء اور فقہا نے لکھا ہے کہ میت کی جب میت اٹھا کر جا رہے ہو تو اس کا سر آگے رہنا چاہیے، پاؤں اس کے کسی طرف بھی ہوں، اس سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس لیے کہ روح نکلنے کے بعد اس سے احکامات کا ترتب ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کا اپنا ایک مقام اور ادب ہے کہ جب تک میت کو رکھا نہ جائے اس وقت تک کسی آدمی کو نیچے بیٹھنے کی اجازت نہیں، اس لیے میت سے آگے کسی کو چلنے کی اجازت نہیں، یہ اس کے لیے اپنے احکامات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو کعبۃ اللہ کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے، اس کے برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی سعادت نصیب کرے۔ اس موقع پر میں ایک چھوٹا سا عمل بھی عرض کر دیتا ہوں جو مجھے بزرگوں سے پہنچا ہے اور میں نے اس کا تجربہ کیا، جس دوست کو بتایا اس نے بھی تجربہ کیا کہ اگر کوئی شخص روزانہ ظہر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس ایک سورت کی روزانہ تلاوت کر کے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی موت نہیں عطا کرتے جب تک اسے حرمین شریفین مکۃ المکرمہ مدینہ طیبہ کی زیارت نہ کروا دیں۔ موقع ہوگا تو حج کی سعادت مل جائے گی، ورنہ عمرہ تو کہیں گیا ہی نہیں، وہ تو اللہ ضرور عطا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے اس کی دعا بھی مانگے اور اس عمل کو بھی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ یہ سعادت سے مالا مال کریں گے۔ وہاں پھر جا کر
کسی عالم سے بالخصوص ہمارے حضرت شیخ مکی کا وہاں مستقل اردو میں درس ہوتا ہے، پاکستانی حلقہ سب سے زیادہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان سے وہاں کے آداب بھی سیکھنے چاہیے۔ میں بھی کسی گفتگو میں وہاں جانے کے آداب، وہاں کی دعائیں، وہاں کے عبادات، عمرے کا ترتیب اور طریقہ، حج کے مسائل اور احکام، یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس سعادت عظمیٰ اور اس دولت بے بہا سے مالا مال فرمائے اور پوری انسانیت کے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔